صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی 18 سالہ آرزو حیدر کراٹے کی ابھرتی ہوئی کھلاڑی اور بلوچستان چیمپئن تھی جو صوبائی اور قومی سطح پر اپنی پہچان بنا رہی تھیں۔ وہ درجنوں مقامی مقابلے جیت چکی تھیں اور ان کا خواب تھا کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کریں۔ آرزو اپنے ٹیکسی ڈرائیور والد کا سہارا بننا چاہتی تھیں اور اسی مقصد کے لیے کھیلوں میں آگے بڑھ رہی تھیں۔ تاہم چند روز قبل وہ ایوب اسٹیڈیم میں کراٹے چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے گھر سے روانہ ہوئیں، مگر اسپنی روڈ پر زیر تعمیر سڑک کے ملبے سے بچنے کی کوشش میں ان کی موٹر سائیکل پھسل گئی اور وہ شدید زخمی ہوئیں۔ سر پر گہری چوٹ آنے کے باعث آرزو کئی روز تک وینٹیلیٹر پر رہیں مگر جاں بر نہ ہو سکیں۔ اہل خانہ کے مطابق آرزو نہایت محنتی اور خوددار کھلاڑی تھی جو خود ہی ٹریننگ اور مقابلوں میں شرکت کے لیے چاہتی تھیں۔ میں آرزو کا بڑا بھائی ہوں۔ اسپورٹس کا تھوڑا شوقین میں بھی ہوں، تو میں فٹ بال کھیل کر آیا تھا اس رات، بڑا تھکا ہوا تھا۔ وہ تیاری کر رہی تھی، صبح انہیں جانا تھا اپنے ایونٹ کے لیے، تو وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ میں آیا تھکا ہارا، ہمیشہ کی طرح میرا بستر بنایا ہوا تھا۔ لائٹ انہوں نے آن کی ہوئی تھی اس لیے کیونکہ وہ اپنی تیاری کر رہی تھی، انہیں سامان دیکھنا تھا۔ مجھے سونا تھا لیکن کیونکہ وہ ہمیشہ میرا خیال رکھتی تھی، میں نے کہہ دیا کہ لائٹ آن آپ رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی تیاری کر لیں۔ تو بس میری آخری بات جو ان سے ہوئی، میں نے انہیں یہی کہا کہ کل کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا کل کراٹے کا ایونٹ ہے، انشاءاللہ میں جیت کر آؤں گی، اور میں نے بھی کہہ دیا انشاءاللہ۔ یہ ہماری آخری بات ہوئی، پھر میں سو گیا۔ صبح کو جب سو کر اٹھا تو مجھے خبر ملی کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کا جو ایکسیڈنٹ ہوا وہ ایک موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ تھا۔ یہ اپنے نیشنل گیمز کے لیے جا رہی تھیں اور ماشاءاللہ سے یہ ہمیشہ خود کو ڈرائیو کرتی تھیں موٹر سائیکل پر۔ 3 سال ہو گئے تھے موٹر سائیکل چلائے ہوئے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے نوٹ کرنے کے لیے، 3 سال ہو گئے تھے بنا کسی ایکسیڈنٹس کے۔ وہ ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن خود جایا کرتی تھی اور ہمیشہ احتیاط بھی کرتی تھی۔ جس دن ایکسیڈنٹ ہوا اور جب ہم نے پوسٹس لگائیں سوشل میڈیا پر، دوسرے لوگوں نے لگائیں، تو ان کے نیچے مجھے کچھ کامنٹس دیکھنے کو ملے جنہوں نے کہا کہ آپ لڑکیوں کو بائک چلانے دیتے ہی کیوں ہیں؟ یہ فیملی کی غلطی ہے، لڑکی کو بائک چلانے دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو میں نے ڈائریکٹ تو کوئی رپلائی دیا نہیں، لیکن میں ناظرین سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ اب میجورٹی آف دی ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں ورلڈ وائڈ، وہ مرد حضرات کی طرف سے ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، لیکن یہ کسی جینڈر کی غلطی نہیں ہے۔ اس میں اگر کوئی یہ کہنا چاہے گا کہ ایکسیڈنٹ ان کی اپنی غلطی تھی کیونکہ وہ وومن تھی، گرل تھی، اور انہوں نے ڈرائیونگ کی غلطی کی ہے، تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ مجھ سے بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں نے ریکوری کی ہے۔ اب وہ ریکوری نہیں کر پائیں، یہ اللہ کی مرضی تھی، بدقسمتی تھی، جو آپ سمجھنا چاہیں، لیکن اس میں کسی کی غلطی نہیں تھی۔ جب وہ آخری بار اس کی بات تھی، وہ شام کو سو نہیں پا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ کل میرا ٹورنامنٹ ہے، تو مجھے گائیڈ کرو کہ میں کون سے ٹیکنیک ادھر جو ہے اپلائی کروں۔ اور صبح بھی اٹھی تو وہ مجھ سے پہلے اٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ اٹھو، بس کرو، کتنا سو گے۔ اس کی یہ بات مجھے بالکل پریشان کر رہی ہیں کہ آخری بار میں نے اپنی بہن سے کیوں تھوڑا اور وقت نہیں گزارا ان کے ساتھ۔ اور گھر میں وہ ایسے تھی جیسے گھر کی خوشبو۔ ابو ان سے پیار کرتے تھے، امی ان سے پیار کرتی تھی، ہم سے بھی کرتے تھے، لیکن اس کا ایک الگ رتبہ تھا، ہم کوئی بھی ان کی جگہ نہیں لے سکتے۔ آرزو حیدر کی ناگہانی موت نے کھیلوں کے حلقوں کو سوگوار کر دیا ہے۔ کوچ کے مطابق یہ واقعہ باصلاحیت کھلاڑیوں خصوصاً لڑکیوں کے لیے سہولیات کی کمی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ آرزو کے اہل خانہ نے بھی حکومت سے تعاون کی اپیل کی ہے تاکہ آرزو کے ادھورے خواب پورے کیے جا سکیں۔ وش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔